اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. بات چل رہی تھی خدا کے وجود کے سلسلے میں کہ قرآن نے کس طریقے سے خدا کے وجود کو پیش کیا ہے، کیسے تعارف کرایا ہے، کیا صفات بیان کیے ہیں، یہ تمام چیزیں. اور خاص طور پہ اس بات کی طرف توجہ دی گئی ہے قرآن میں کہ وجود خدا کے لیے کسی دلیل کو پیش نہیں کیا گیا. نمبر بتا دیں. یہ صفحہ نمبر 73-74. ٹھیک، کیوں؟ اس لیے کہ وجود خدا کو ایک وجود واضح، ایک وجود روشن، ایک وجود بدیہی کے طور پر پیش کیا گیا ہے. آسان لفظوں میں خدا کے وجود کو کیا ہے، دلیل کا محتاج نہیں سمجھا گیا ہے. کہا گیا کہ دلیل کی ضرورت اس کو ہوتی ہے، اس وجود کے لیے ہوتی ہے کہ جو وجود غیر بدیہی ہو، جو نظری ہو. ٹھیک ہے، جس کا وجود بدیہی ہو، جس کی ہستی آشکار ہو، روز روشن کی طرح واضح ہو، اس کے لیے دلیل کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک، اس کے بعد علامہ طباطبائی کا ایک بڑا خوبصورت نظریہ جو انہوں نے پیش کیا ہے خدا کے وجود کے بارے میں، اس کو پیش کیا تھا، جنہوں نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اسلام کا جو خلاصہ ہے، اسلام کا جو نچوڑ ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اس کے دو پہلو ہیں، اس کے دو جز ہیں. ایک جزو سلبی ہے، دوسرا جزو اثباتی ہے. لا الہ الا اللہ میں لا الہ، ٹھیک، یہ اس کا سلبی پہلو ہے. ٹھیک، الا اللہ یہ اس کا اثباتی پہلو ہے. تو علامہ کا کہنا ہے کہ جو سلبی پہلو ہے اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، یعنی لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ دلیل کا محتاج ہے، اس کو دلیل کے ذریعے سے ثابت کرنے کی ضرورت. الا اللہ کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. یا اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ خدا کی ذات اور خدا کا وجود دلیل کا محتاج نہیں ہے، صفات خدا کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. ٹھیک، ذات خدا کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صفات خدا کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. اب یہاں سے وجود خدا کی بداہت دوسری آسمانی کتابوں میں جناب جی جیسے کیا جیسے ذات خدا اور صفات خدا کو دلیل اور غیر دلیل کہہ رہے ہیں کہ ذات خدا بدیہی ہے، آشکار ہے، واضح ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. کوئی خدا ہے، آپ ہو، خود آپ کا وجود خدا کے وجود کی دلیل ہے، دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک، آسان لفظوں میں یوں کہا جائے کہ خدا کے وجود کو بدیہی فرض کیا گیا ہے، اور جو چیز بدیہی ہوتی ہے وہ دلیل کی محتاج نہیں ہوتی ہے. جو چیز بدیہی ہوتی ہے، ٹھیک، منطق پڑھی ہے کہ نہیں؟ ہاں جی 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 تو اس میں پڑھا ہے آپ نے بدیہی، جی جی ضروری اور نظری کے نام سے جس کو کہتے ہیں. ضروری یعنی وہی، بدیہی ضروری جی اور بدیہی ایک ہی چیز ہے. ضروری اسے کہا جاتا ہے جس میں ہم دلیل کے محتاج نہیں ہیں، جہاں دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو خدا کا وجود بدیہی اور ضروری ہے. ٹھیک، خدا کی صفتیں دلیل کی محتاج ہیں، وہ نظری ہیں، اس کے لیے دلیل لانے کی ضرورت ہے. ٹھیک، بات سمجھ میں آئی؟ جی جی. اب آئیے دوسری آسمانی کتابوں میں خدا کے وجود کو بدیہی سمجھا گیا ہے یا نہیں سمجھا گیا ہے. دوسری آسمانی کتابوں نے خدا کا تعارف کس طریقے سے کرایا ہے. کیا دوسری کتابیں، آسمانی کتابیں بھی قرآن کی طرح سے
خدا کے وجود کو ایک امر بدیہی سمجھتی ہیں یا نہیں؟ ٹھیک، کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا ہے کہ دوسری آسمانی کتابوں میں بھی یہی روش اور یہی طریقہ اپنایا گیا ہے، چنانکہ اشارے شد دیگر کتابهای آسمانی نیز در مسئلہ خدا شناسی ہمین روش را پیش گرفته اند۔ کہہ رہے جیسا کہ پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا ہے کہ جو قرآن کے علاوہ دوسری آسمانی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل، ان کتابوں میں بھی جو خدا شناسی کا مسئلہ ہے، خدا کی معرفت کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی اسی انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ ان کتابوں میں بھی آسان لفظوں میں کہا جائے کہ خدا شناسی کا مسئلہ جس طریقے سے قرآن میں پیش کیا گیا ہے ویسے ہی دوسری آسمانی کتابوں میں بھی نتیجہ کیا نکلے گا؟ قرآن نے خدا شناسی کے مسئلے کو کیسے پیش کیا ہے؟ بداہت کے ساتھ، خدا کے وجود کو ایک امر بدیہی مانا ہے۔ دوسری آسمانی کتابوں میں بھی خدا کے وجود کو بدیہی سمجھا گیا ہے۔ قرآن نے بھی خدا کے مسئلے میں دلیلیں پیش نہیں کی ہیں، دوسری آسمانی کتابوں میں بھی وجود خدا کے بارے میں دلیلیں نہیں بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ آربری، AG آربری، یہ ایک مستشرق ہے، ٹھیک، در عقل و وحی در اسلام می گوید، یہ اپنی کتاب عقل و وحی در اسلام، یہ کتاب کا نام ہے، کیا ہے؟ عقل و وحی در اسلام، کس نے لکھی ہے؟ یہ AG آربری، ٹھیک۔ یہ کیا کہتا ہے اس کتاب میں خدا شناسی کے بارے میں؟ کہہ رہے یونان در عصر افلاطون منبع روایاتی بود کہ برطبق آنہا وجود خدا باید بکمک دلیل و برہان اثبات شود۔ اس کتاب میں لکھتا ہے کہ افلاطون کے زمانے میں یونان، کیا ہے؟ یونان ملک کا نام ہے، جانتے ہیں، ٹھیک۔ افلاطون کہاں کا تھا؟ یہ یونانی تھا، افلاطون فلسفی، ٹھیک۔ افلاطون جو یونان کا رہنے والا تھا وہ کہتا ہے کہ افلاطون، یہ رائٹر کہتا ہے کہ یونان میں افلاطون کے زمانے میں کیا تھا؟ کچھ ایسی روایتیں، کچھ ایسی باتیں اس کے دور میں تھیں کہ جن روایتوں اور جن باتوں کی بنیاد پر خدا کے وجود کو دلیل و برہان کے ذریعے ثابت کرنے کی ضرورت تھی۔ آسان لفظوں میں یوں کہا جائے کہ افلاطون نے یونان میں اپنے زمانے میں کچھ ایسی روایتیں پیش کی، کچھ ایسی باتیں پیش کی کہ جن روایتوں اور جن باتوں کی بنیاد پر خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت تھی۔ آسان لفظوں میں افلاطون کے زمانے میں افلاطون کے نظریات کی بنیاد پر خدا کے وجود کو بغیر دلیل کے ثابت نہیں کر سکتے، ٹھیک، ہاں۔ خدا کے وجود کو بھی اثبات وجود خدا کے لیے ہم دلیل کے محتاج ہیں، افلاطون کا کہنا تھا، ٹھیک۔ کیا کہہ رہے ہیں جی فہم صاحب؟ یعنی افلاطون کے زمانے میں خدا کے وجود کے لیے دلیل درکار تھی۔ جی احسن، خلاصہ یہی کہنا چاہتے ہیں، ٹھیک۔ افلاطون کے زمانے میں یونان کیا تھا؟ منبع روایاتی بود، کچھ ایسی روایتوں کا سرچشمہ تھا، یا یوں کہا جائے یونان میں کچھ ایسی باتیں تھی خدا کے سلسلے میں، کچھ ایسی روایتیں ان کے پاس تھیں کہ برطبق آنہا، کہ ان روایتوں کے مطابق وجود خدا باید، خدا کے وجود کے لیے ضروری تھا کہ بکمک دلیل و برہان کی مدد سے اثبات شود، ثابت کیا جائے۔ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے دلیل و برہان کی ضرورت تھی۔ در مغرب زمین ان اول بار بود کی بشر در صدد جستجو آفریدگار خویش برمی آمد۔ کہہ رہے ہیں کہ مغرب کی سرزمین میں، مغربی علاقے میں،
یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ انسان کو خدا کے وجود کی جستجو ہوئی، وجود خدا کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے دلیلوں کا سہارا لیا۔ اس سے پہلے مغرب زمین پر بھی اس بات وجود خدا کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں تھی، دلیلوں کی جستجو میں یہ لوگ نہیں تھے کہ دلیل لائیں اور ان دلیل کے ذریعے سے خدا کے وجود کو ثابت کریں، بلکہ یہ افلاطون کے زمانے سے، ٹھیک، افلاطون کے دور میں لوگوں کو فکر لاحق ہوئی، ٹھیک، لوگوں نے وجود خدا کو ثابت کرنے کے لیے دلیلوں کا سہارا لیا، ٹھیک۔ تو مغرب سرزمین پر بھی، یا یوں کہا جائے مغربی ممالک، یونان کہاں آتا ہے؟ مغرب یعنی یورپ کی سرزمین، پہلی بار انسانوں کو کیا ہے، خدا کی جستجو اور خدا کے بارے میں تحقیق کی فکر ہوئی اور اس کے لیے دلیلیں تلاش کی، اور دلیلوں کے ذریعے سے انہوں نے کیا ہے، خدا کو ثابت کیا۔ ہیچ یک از نویسندگان عہد عتیق با ہستی خدا به صورت مطلبی پیچیدے کی جائے تردید و سوال باشد روبرو نشدے اند۔ کہہ رہے کہ قدیم زمانے کے جتنے بھی مورخین ہیں، لکھنے والے ہیں، انہوں نے خدا کے وجود کے بارے میں کوئی ایسا پیچیدہ مطلب بیان نہیں کیا کہ جو پیچیدہ مطلب کیا ہے، سوال برانگیز ہو، جس سے سوال پیدا ہو، جس سے تردید اور شک پیدا ہو۔ نہ قدیم زمانے کے خدا کی ہستی کے بارے میں جو کچھ لکھنے والے تھے، انہوں نے خدا کے وجود کو بالکل واضح طور پہ بیان کیا ہے، ٹھیک، خدا کے وجود کو اتنے آسان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ جس کو کوئی بھی آسانی سے درک کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، کیونکہ دلیلیں نہیں تھی۔ وجود خدا کو بغیر کسی دلیل کے بیان کرتے تھے، وہ بیان لوگوں کے لیے سہل اور آسان ہوتا تھا، لیکن افلاطون کے بعد خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے دلیلیں بیان کی۔ اب وہ دلیلیں اتنی پیچیدہ تھی کہ ہر انسان کے ذہن میں ظرفیت نہیں تھی اس کی قبول کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، لہذا لوگ شک و تردید میں پڑ جاتے تھے، الجھنوں میں پڑ جاتے تھے۔ آسان لفظوں میں یوں کہوں کہ افلاطون سے پہلے خدا کا وجود ایک بدیہی تھا، اسی لیے عہد عتیق یعنی قدیم زمانے کے لوگوں نے خدا کے بارے میں جو بحثیں کی ہیں، جو باتیں کی ہیں، وہ بالکل سہل اور آسان دلیلوں سے خالی تھی، عام فہم تھی، ہر انسان آسانی سے سمجھ لیتا تھا۔ لیکن افلاطون کے بعد خدا کے بارے میں جب بحث کی گئی تو دلیلیں لائی گئی، برہان لائے گئے، حجتیں جناب قائم کی گئی۔ جی، افلاطون کس زمانے میں تھا؟ یہ یونان میں، اب افلاطون کس زمانے میں تھا، اب یہ سن کے اعتبار سے تو نہیں بتا سکتا میں کہ کس سن میں تھا، اس کا زمانہ لے لیں، اب اس سے پہلے جو لوگ تھے اس سے پہلے آپ چلے جائیں کہ اس کے اوپر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ افلاطون کب تھا، اس کا زمانہ کیا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں، اس پہ تحقیق کرنی پڑے گی، جستجو کرنی پڑے گی، میرے علم میں نہیں ہے کہ اس کا زمانہ کب تھا، ٹھیک۔ لہذا افلاطون کے پہلے کے جو رائٹر ہیں، جنہوں نے خدا کی معرفت اور خدا شناسی کے بارے میں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ان کی کتابیں برہان و حجت سے، دلیلوں سے خالی تھیں، ان کی باتیں بالکل سہل اور آسان تھی، لوگ آسانی سے سمجھ لیتے تھے۔ لیکن افلاطون کے بعد جب خدا کے اوپر گفتگو ہوئی، خدا کے اوپر، خدا شناسی کے اوپر جو کتابیں لکھی گئیں وہ کیا تھی؟ دلیل کے ساتھ تھی، وجود خدا کے اوپر برہان و دلیلیں لائی گئیں۔ اب وہ دلیلیں کیا ہے؟ عام فہم نہیں تھیں، ان دلیلوں کی وجہ سے لوگوں کے ذہن کیا ہے؟ الجھ کر رہ گئے، شک و تردید پیدا ہوا، لوگوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہونے لگے، ٹھیک، یہ کہہ رہے ہیں۔
کہنے کی پہلی مرتبہ در مغرب زمین انسان کیا ہے خدا کی جستجو کے سلسلے میں اس نے قدم اٹھایا. ہیچ ایک اجنبی سندگان عہد عتیق، عہد عتیق کہا جاتا ہے قدیم زمانے میں. ٹھیک، زمانے قدیم میں کوئی ایسا رائٹر، کوئی ایسا لکھنے والا نہیں تھا کہ جو خدا کی ہستی کے بارے میں کوئی پیچیدہ مطلب بیان کرے، کوئی الجھنوں والی بات لکھے کہ جس میں تردید ہو، جس میں کوئی سوال ہو. کیوں؟ دلیل نہیں تھی ان کی باتوں میں. ظاہر سی بات ہے، دیکھیں دلیلیں سمجھنے کے لیے ذہن درکار ہے. ٹھیک، دلیلیں کیا ہوتی ہیں؟ عقلی ہوتی ہیں. دلیلوں کو سمجھنے کے لیے عقل کو بروئے کار لانا پڑتا ہے، ذہن کو، دماغ کو الجھنوں میں ڈالنا پڑتا ہے. بہت ساری دلیلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن دلیلوں کے بارے میں انسان کو شک اور تردید پیدا ہو جاتا ہے، ذہن میں بہت سارے سوالات اٹھنے لگتے ہیں. جہاں بات دلیل سے خالی ہوگی وہاں ذہن الجھنوں میں نہیں پڑے گا. یاد رکھو، جہاں دلیل ہوگی وہاں ذہن الجھے گا، جہاں دلیل نہیں ہوگی وہاں ذہن نہیں الجھے گا. تو ٹھیک ہے، افلاطون سے پہلے قدیم زمانے کے لوگوں نے خدا کے بارے میں گفتگو تو کی، لیکن ان کی گفتگو دلیلوں سے خالی تھی، اس لیے سہل اور آسان تھی. لوگوں کے ذہنوں میں سوالات، شبہات، تردید نہیں پیدا ہوتا. لیکن افلاطون کے بعد جب خدا کے بارے میں گفتگو کی گئی، خدا شناسی کے بارے میں جب قلم اٹھایا گیا اور لکھا گیا تو دلیلوں کے ساتھ، برہان کے ساتھ، اسی لیے لوگوں کے ذہنوں میں شک و تردید اور سوالات پیدا ہوئے. زیرا روح مردم نجات سامی خدا را در خود وہمی یافت. کہہ رہے کہ اس کیوں آخر قدیم زمانے کے لوگوں کے ذہنوں میں خدا کے بارے میں کسی طریقے کی کوئی پیچیدہ بات نہیں تھی، کوئی سوال نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس زمانے کے قوم و قبیلہ پائے جاتے تھے، جو افراد تھے، جو لوگ تھے، خدا کے سلسلے میں گویا ایک طریقے سے وحی اور الہام کی صورت رکھتے تھے. کیا مطلب؟ یعنی گویا وحی کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے انہیں خدا سمجھا دیا گیا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ وحی کے ذریعے سے، جیسے الہام کے ذریعے سے خدا کی معرفت انہیں دے دی گئی ہو، خدا کا تعارف کروا دیا گیا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے کوئی پیچیدگی نہیں تھی ان کے درمیان. و ان مطلب کی دربار عہد عتیق گفتیم با کمی تفاوت در مورد عہد جدید نیز صدق می کنا. کہہ رہے قدیم زمانے کے بارے میں ہم نے جو مطلب بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ جدید زمانے میں بھی وہی بات صادق آتی ہے. ایک مرتبہ پھر عہد جدید میں، آج کے زمانے میں خدا کے بارے میں جو گفتگو کی جا رہی ہے، جو کچھ لکھا جا رہا ہے، جو مطالب بیان کیے جا رہے ہیں، وہ بالکل سہل اور آسان بنا کر کے، کہ جس میں پیچیدگی نہیں ہے، جس میں تردید اور سوالات کی گنجائش نہیں ہے. جناب عہد عتیق بتایا آپ نے، عہد عتیق یعنی زمانے قدیم، وہی کیا نام ہے، افلاطون سے پہلے. یعنی افلاطون سے پہلے جو، ہاں اس کو کہیں گے عہد عتیق. اور افلاطون کے زمانے کو چھوڑ کر اس کے بعد کے زمانے کو پھر کہیں گے آپ عہد جدید. یعنی اس زمانے افلاطون سے پہلے بھی اور افلاطون کے بعد، یہ دونوں خدا کے وجود کے جستجو میں جو باتیں ہوئی تھی وہ بغیر دلیل کے تھی، اس لیے آسان ہے. ہاں، یا دلیلیں بھی اگر لائی گئی تو دلیلیں بڑی سادہ تھی، بڑی سہل اور آسان اور عام فہم تھی، جی، جس میں کوئی پیچیدگی نہیں تھی. جی، اور افلاطون کے زمانے میں جو ہے خدا کے لیے جو ہے دلیلیں ثابت تھیں. ہاں جی، دلیلیں جو دلیلیں پیش کی گئیں، دلیلیں لائی گئی اولاً، اور دلیلیں بھی بڑی پیچیدہ تھی جو لوگوں کو شک و تردید میں ڈالنے والی تھی. انہوں نے